وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمل والہ کا ہم اتنا شکر ادا کرتے ہوا تو اس کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں. ہر وقت ہم اس کی نعمتوں کے سائے تلے دبے ہوئے اور ہر وقت اس کی رحمت ہمارے اوپر ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی ساری نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو استعمال کرنے کے لیے ہی دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ان نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں، شکر گزار بن کے رہیں. اور پھر اللہ نے مزید وعدہ کیا کہ جو شکر گزار بنے رہیں گے ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے. ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے. مفت میں نعمتیں دی ہیں، اس کو استعمال کرنی ہے اور پھر اس کو استعمال کر کے شکر کرے تو اور زیادہ دے دے. اللہ پاک کی کیسی مہربانی ہے، مفت میں دیا کہ کھاؤ پیو استعمال کرو اور پھر شکر پر اور زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ مہربانیاں ہیں اس کی کہ وہ بڑا مہربان ہے. روزانہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہی اس کی مہربانیاں ہیں کہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، قوت دی ہے، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اور پھر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان چیزوں کو استعمال کر کے شکر گزار بنو، اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو شکر بجا لانے پر مزید وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اس میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے اور بڑھائیں گے، نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. اور اگر اس میں ناشکری ہوئی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، عتاب ہے کہ ناشکری ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شکر گزار بنیں، نعمتوں کو یاد کریں. بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے نعمتیں کی، وہ بھول گئے تو ان کو یاد دلایا کہ یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی، تم کو فضیلت دی اور تم پر دوسری نعمتیں کی ہیں. ایسے ہمارے اوپر بھی اللہ پاک نے بہت بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ کے، بڑے بڑے انعامات، جس کو اگر ہم یاد کریں گے تو پھر شکر کی توفیق ہوگی. اور اگر یاد نہیں کرتے ہیں تو جو چیزیں نہیں ہیں اس پر ہمیشہ شکایت ہی باقی رہے گی. نعمتوں کو یاد کریں گے کہ اللہ نے زندگی دی، عدم تھا، کچھ نہیں تھا، زندگی دی ہے.
پھر زندگی میں اس نے تندرستی دی ہے، صحیح سالم اعضاء دیے ہیں، جوانی دی ہے، اور بڑی نعمت جو دی ہے وہ دین کی نعمت دی ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، بہت بڑی نعمت ہے، دین کی نعمت۔ جن کے پاس دین نہیں ہے وہ اس نعمت سے محروم ہے، اس کی دین کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اور اس انعام سے اور اس بڑی نعمت سے، اتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے میری نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، وہ دین کی نعمت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی جتنی ساری تعلیم ہے وہ تعلیمیں جزوی تعلیمیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے آدمی زندگی میں دنیا کمانے کے اسباب سیکھتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ دین سکھاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، کیسے جینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، اور کیسے جینا ہے۔ اس لیے کہ طریقے سے آدمی جیے گا تو خوشحال رہے گا، خود فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور جو آدمی طریقے سے نہیں جیے گا تو وہ نہ خود اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے گا اور نہ کسی اور کو فائدہ پہنچائے گا۔ جو گاڑی طریقے سے چلتی ہے منزل تک پہنچتی ہے، لیکن اسٹیئرنگ ٹیڑھی ہے تو کہاں جائے گی؟ بولو بھائی، ٹائر پنچر ہے تو اس میں تو یہ منزل پر نہیں لے جائے گی۔ لیکن گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے، طریقے سے چل رہی ہے، منزل تک پہنچا دے گی، وہ قیمتی بنے گی، اور جو اندر بیٹھیں گے ان کو فائدہ پہنچائے گی، منزل تک پہنچا دے گی۔ ایسے جو آدمی طریقے پر زندگی گزارے گا، یعنی دین پر، اس دین پر جس دین کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، تو وہ آدمی خود بھی اپنی زندگی سے، اپنی جوانی سے، اپنی طاقت سے، اپنے مال سے، اپنے اسباب سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے سارے اسباب دیے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مال اسی لیے کہ اس سے فائدہ اٹھاوے، زندگی اسی لیے کہ فائدہ اٹھایا جاوے، جوانی اسی لیے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاوے، تندرستی اسی واسطے ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے، صلاحیت اسی لیے ہے کہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا لے۔ بیکار ضائع کرنے کے لیے نہیں یہ چیز، یا نقصان اٹھانے کے لیے بھی نہیں۔ لیکن آدمی اپنی زندگی سے، جوانی سے، مال سے، اسباب سے فائدہ اس وقت اٹھا پائے گا جب اس نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا سیکھا ہے۔ اس نے فائدہ اٹھانا سیکھا۔ ایک آدمی کے پاس زمین ہے 2 بیگھے، تو فائدہ کب اٹھائے گا؟ اس زمین سے جب کھیتی کرنا آتا ہے، ورنہ وہ پڑی رہے گی اور اس میں کانٹے دار درخت اگ جائیں گے، تو اس کی صفائی کا خرچہ ہوگا الٹا، فائدہ تو کیا اٹھائے گا اور اس سے نقصان ہوگا۔ ایسے ہماری زندگی ہے، جان مال ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا سیکھنا۔ جب اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس سے ہماری دنیا بہتر سے بہتر بن جائے گی۔ کوئی آدمی دکھی نہیں ہو، دکھی کرنے کے لیے تھوڑا بھیجا اللہ نے دنیا میں، دکھی کرنے کے لیے بھیجا ہے، بولو نا بھائی۔ وہ تو آدمی اپنے اسباب سے اور اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس لیے دکھی ہو رہا ہے۔ ورنہ اس زندگی میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے خوشگوار زندگی دینے کا، اچھی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ وعدہ اس وقت ہے جب آدمی اللہ کی شرطوں کو پورا کرے، ایمان لاوے، اچھے عمل کرے۔ تو پھر اگلا وعدہ ہے کہ ایسے بندوں کو، ایسی بندیوں کو، ایسے مردوں کو، ایسے عورتوں کو ہم دنیا میں خوشگوار زندگی دیں گے۔ خوشگوار زندگی دینے کا اس نے وعدہ کیا دنیا میں، لیکن اس کے اسباب بتائیں کہ یہ راستہ ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، ایمان اور اچھا عمل،
کہ اللہ پر ایمان لاوے، اور ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کو، اللہ کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کی صفتوں کو تسلیم کریں۔ سب سے بڑا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، پورے کائنات کا کنٹرول اور نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا اکیلا قادر مطلق ہے، کسی کی شرکت کا وہ محتاج نہیں ہے، اور اس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، پورا انتظام وہی کر رہا ہے۔ ہمیں جو دکھ رہا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت کار فرما ہے۔ سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے، وہ اپنی ذاتی طاقت سے نہیں نکل رہا، اللہ کی قدرت سے نکل رہا۔ اس کے اندر جو روشنی اور تپش ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ نے وہ اندر رکھی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، صفر ہے۔ اللہ نے اس کے اندر روشنی رکھی ہے اور اس کے اندر تپش رکھی ہے، اور اس کو حکم دیا ہے، روزانہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ آسمانوں سے برسنے والی جو بارش ہے وہ اللہ کا امر ہے، اس کے حکم سے آ رہی ہے، اور ہر قطرے کو حکم ہے کہ کس کو فائدہ پہنچانا ہے، کس قطرے کو نقصان پہنچانا ہے، وہ مامور ہے اوپر سے، ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے۔ ایسے جو کچھ نظام چل رہا ہے اس نظام کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور ان اسباب کو اللہ ہی نے پھیلایا ہے۔ جو اپنے فرما بردار بندوں کے حق میں وہ اسباب موافق ہو جاتے ہیں، اور نافرمانوں کے حق میں وہ اسباب مخالف ہو جاتے ہیں۔ امر اوپر سے آتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ بات طے ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو یہ بات سمجھائی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تنہا اکیلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہم السلام کی وحی کے ذریعے سے رہبری فرمائی کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے کھانا پینا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے پھر وہ باتیں اپنے ماننے والوں کو، اپنی امتوں کو بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نبیوں کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوں گے۔ حکم دیا کہ ان کا اتباع کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے، اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا۔ اگر اس طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کامیابی کی طرف جائے گی۔ اس زندگی میں ہر چیز کی رہبری ہے، دل سے کن چیزوں پر جمنا ہے، کن عقائد پر جمنا ہے، اور جسم سے عبادت کیسے کرنی ہے، جان مال کیسے لگانا ہے، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں کیسے پوری کرنی ہے، ان تمام چیزوں کی رہبری فرمائی، اور ایک عملی زندگی بتائی جس کو دین کہتے ہیں۔ وہ زندگی عملی ہے، جو آدمی اس کو عملاً سیکھے گا وہی آسانی سے کر سکے گا، جو آدمی بھی اس کو عملاً سیکھے گا وہ آسانی سے چل سکے گا، کر سکے گا۔ جیسے لکھنا ایک عملی چیز ہے، گجراتی زبان میں یا ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں لکھنا ایک عملی چیز ہے۔ جس نے بچپن سے اس کی مشق کی لکھنے کی تو 1 سال 2 سال 3 سال ہوتے ہوتے وہ بچہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے آسان ہے۔
ایک طرف میں بولتا رہا ہوں، ایک آدمی لکھتا رہے گا، تیزی کے ساتھ لکھتا ہے. اس نے لکھنے کی مشق کر لی، لیکن کسی نے لکھنے کی مشق نہیں کی تو وہ آدمی چاہے 60 سال کا ہو جائے اور وہ بہت سارا مال حاصل کر کے کروڑپتی بن جائے اور اس کے پاس زمین جاگیر ہے بہت بڑی، لیکن لکھنا سیکھا نہیں ہے، لکھ سکے گا وہ؟ بولو نا بھائی. اس کے لیے دستخط کرنا مشکل ہے. صحیح کہیں نا گجراتی میں، صحیح نہیں کر سکتا وہ. ایسا کرنا من نہ تھا وہ کروڑپتی آدمی، لیکن لکھنے کی مشق نہیں کی. ایسے دین بھی عملی چیز ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو احکام ہیں دین کے، وہ حکم جو ہیں عملی. اگر اس کی مشق کرتے ہیں تو دین بہت آسان، بہت آسان. دیہات میں رہ کر آدمی دین پر چل سکتا ہے جہاں کریانے کی دکان بھی نہیں ہے، اور شہر میں بھی آدمی دین پر چل سکتا ہے. اربوں پتی بن جائے پھر بھی آدمی دین پر چل سکتا ہے. ارب پتی وہ بھی چل سکتا ہے، اور بادشاہ بن کر بھی آدمی دین پر چل سکتا ہے. جیسے صحابہ نے حکومت کے ساتھ بھی دین پر چل کے بتایا، مال آیا تو مال کے ساتھ بھی دین پر چل کے بتایا، عہدے آئے تو عہدوں کے ساتھ بھی دین پر چل. لیکن پہلے وہ سیکھ چکے تھے، پہلے دین پر چلنا انہوں نے سیکھ لیا. عملی طور پر نماز سیکھا، وضو سیکھا، اور دیگر جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے. قرآن سیکھا، نماز سیکھی، وضو کرنا سیکھا، صبر کرنا سیکھا، شکر کرنا سیکھا، ایثار اور ہمدردی کرنا سیکھا. ان کے ماحول میں بچپن سے ہی وہ چیزیں مل رہی تھی تو دین پر چلنا آسان ہو گیا. مدینہ منورہ میں ایسا ماحول بنا کہ عموماً اکثریت جو ہے وہ دین پر ہے، نمازوں کے پابند ہیں. رمضان آ رہا ہے تو سب روزے رکھ رہے ہیں. بیمار لوگ روزوں کے مسئلے پوچھ رہے ہیں تاکہ روزے رکھ سکے. کیسے رکھے اب؟ اور ہر وقت کا دین ان کے لیے آسان ہے. ہمارے یہاں چونکہ گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں اس کا ماحول نہیں ہے، اس لیے دین مشکل معلوم ہو رہا ہے. بلکہ جہاں دین کا نام آتا ہے آدمی سمجھتا ہے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ سر پر آ جائے گا. تو جتنے دین کا ماحول ہے، نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا، اتنا آسان ہو جاتا ہے ایک مجمع کے لیے. اور جو اس میں بھی نہیں ہے ان کے لیے وہ بھی مشکل ہے. لیکن جہاں معاملات کا مسئلہ آتا ہے کہ آدمی سچائی، امانت داری سے کاروبار کرے، تو اچھا خاصا نمازی آدمی کہتا ہے کہ ارے اس زمانے میں کیسے کر سکتے ہیں، پورا جھوٹ پر مارکیٹ چل رہا ہے، ہم سچ بولیں گے تو گھاٹا ہو جائے گا. کیونکہ وہ سچ بولنا سیکھنا پڑتا ہے. سچ بولنا بھی، بولو بھائی. جھوٹ بولنے کی تو بچپن سے مشق ہوئی تھی. چھوٹے تھے تو ماں باپ کے سامنے بولتے تھے، اسکول مدرسے گئے تو وہاں استاد کے سامنے بولے ہیں، پھر بیپار میں لگ گئے تو بیپاریوں کے سامنے جھوٹ بولے ہیں. تو جھوٹ بولنے کی اتنی مشق کر لی ہے کہ ہر حال میں بول رہے ہیں، لیکن سچ بولنے کی مشق نہیں کی. ایسے نعمتیں استعمال کرنے کی تو خوب مشق کی ہے، لیکن شکر کرنے کی مشق نہیں ہوئی ہے، صبر کرنے کی مشق ہی نہیں ہوئی ہے. سارے کام ضرورتیں وقت پر پوری ہوتی رہی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں. حالانکہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. راہ خدا میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ عملی طور پر دین پر چلنا سیکھیں. 4 مہینے جو مانگے جاتے ہیں، 4 مہینے، وہ اس کے لیے کہ عملاً دین پر چلنا، سچ بولنا سیکھ لیں، صبر کرنا سیکھ لیں، نماز پڑھنا سیکھ لیں، ذکر کرنا سیکھیں، دعا مانگنا سیکھیں، خدمت کرنا سیکھیں، دعوت دینا سیکھیں، اللہ رسول کی بات کرنا سیکھیں، اور اللہ رسول کی بات سننا سیکھیں. ابھی ایک بڑا مجمع ہوا ہے جنہوں نے سننا بھی نہیں سیکھا ہے. کیا نہیں سیکھا ہے؟ بولو نا بھائی.
کہ سننا بھی سیکھا نہیں ہے تو وہ سن بھی نہیں پاتے، اور بولنا نہیں سیکھا ہے تو بول نہیں پاتے ہیں۔ آدمی بہت سارے موضوع پر بات کرتا ہے، لوہے پر، لکڑے پر، حالات پر، لیکن دین کے پر بات کرنے کا موقع تک نہیں پڑا۔ تھوڑی دین کی بات کر کے پھر حالات میں چلا جاتا ہے کہ دین کی بات کرنا نہیں سیکھا۔ تو یہ راہ خدا کی جو محنت ہے وہ اس لیے ہے، اور اسی وجہ سے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین پر چلنا سیکھے۔ چلنا سیکھ لیں گے پھر دین بہت آسان ہے، آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ الدین یسر، کہ دین بہت آسان ہے، بلکہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے دین آیا ہے، مشکلیں بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مشکلات تھی دنیا میں تو اللہ نے دین نازل کیا، اور اس وقت بھی مشکلات جتنی ساری ہیں اس کا حل ہر ایک اپنے اپنے حساب سے تلاش کر رہا ہے۔ کوئی اپنی غریبی کا حل تلاش کر رہا ہے مال میں، کوئی بے چینی کا حل تلاش کر رہا ہے کوئی دنیا کی ضرورت میں، اور کوئی اپنے ذاتی مسائل کا حل تلاش کر رہا ہے اپنے کاروبار میں، کوئی حل تلاش کر رہا ہے حکومت میں، کوئی حل تلاش کر رہا ہے سیاست میں۔ اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے کیا اتارا ہے؟ بولو نا بھائی، دین اتارا ہے۔ دین مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور آسانی کے ساتھ ختم کرنے کے لیے، بغیر مال کے، بغیر پیسوں کے، بغیر عہدے کے، بغیر کرسی کے، بغیر حکومت کے، بغیر اکثریت کے، بغیر کوالیفیکیشن کے، آسانی کے ساتھ مشکلات کو حل کرنا ہے تو اس کا راستہ دین ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ خالی قرن اول کے نبی نہیں تھے آپ، قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ حضور علیہ السلام والا دین جو ہے ہر زمانے کے مشکلات کے حل کو لے کر آیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکلات حل ہوں، زندگی آسان ہو جاوے، ہماری دنیا بھی بن جاوے، آخرت بھی بن جاوے، تو پھر آسان نسخہ کے دین پر چلنا سیکھ لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جاوے، تو پوری دنیا کے انسانوں پر اس کی ہم محنت کر لیں کہ سب کے مسئلے حل ہو جاوے، تو وہ بھی دین پر چلنا سیکھیں، سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جس کا حل نظر نہیں آ رہا، بہت سے لوگ اب اکتا چکے کہ بھائی کوئی حل نظر نہیں آ رہا، حل آسان حل ہیں، لیکن وہ حل کو استعمال کیا جائے، اس کا راستہ یہ دین ہے۔ اس لیے یہ نقل و حرکت، دعوت کی جو نقل و حرکت ہے، تبلیغ کا یہ جو مبارک کام ہے، اس میں نکل کر دین پر چلنے کی عملی مشق کرنی ہے، خالی گھومنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ اس راستے میں نکل کر ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی، اخلاق کی، اخلاص کی اور جان و مال اللہ کے نام پر لگانے کی مشق ہے، ایک پریکٹس ہے۔ جب اچھی طرح سے مشق ہو جائے گی اور یہ صفتیں زندگی میں آئے گی، ایمان بڑھے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، حضور علیہ السلام سے تعلق پیدا ہو جائے گا، تو پھر ہمارے مسئلے حل کی طرف جائیں گے۔ یہ تعلق اللہ سے ہو گیا ہے، اب جہاں مسئلہ آئے گا اللہ سے کہیں گے، اور چونکہ مشکلات کو حل کرنے والا تو اللہ ہی ہے، تو یہ آدمی براہ راست اللہ سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے حل کر لے گا، اور آسان زندگی گزارنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنے گا، آپ کے طریقوں کی محبت دل میں آئے گی، تو اپنے آپ زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی تو ہم نے خود مشکل کر رکھی ہے۔ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا بریک پر پیر دبائے ہیں اچھی طرح سے، اسٹیئرنگ گھما رہا ہے، گیئر بدل رہا ہے، کہ گاڑی چلتی نہیں ہے، گاڑی چلتی، وہ خود ہی روکے ہوئے بیٹھا ہے۔ کون روکے بیٹھا ہے؟ حالانکہ پیچھے سے لوگ دھکا مارا پھر بھی نہیں جا رہے ہیں،
لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اسی نے بریک پر پیر رکھ دیا ہے تو یہ گاڑی آگے جائے گی؟ ایسے جو ہماری گاڑی زندگی کی نہیں چل پا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت والا طریقہ چھوڑ کر ہم نے ہی اس زندگی کی آسانی والی جو ٹائر تھے اس کو بریک سے دبا دیا ہے. تو جب سنت والا طریقہ اختیار کریں گے تو اپنے آپ گاڑی آسان ہو جائے گی، چلنا شروع ہو جائے گی، مشکلات حل ہو جائے گی. اس لیے اس راستے میں نکل کر ایمان بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ بولو نا بھائی. کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہے، اللہ کا فضل ہے، ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن ابھی ایمان کی حقیقت دلوں میں داخل نہیں ہوئی ہے. اس کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا. یہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوپر محنت کرنی ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے. جتنی دعوت دیں گے اتنا یقین بڑھے گا. ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اخلاص کی اور آخرت کی، ان ساری چیزوں کی دعوت دینی ہے. جتنی دعوت دیں گے اتنا یقین اندر آئے گا، اللہ سے تعلق بنے گا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا. پھر عبادت کے راستے سے جو اللہ پاک نے اس کے فضائل بتائے، نماز کے، ذکر کے، استغفار کے، اس کی فضیلتیں، وہ فضیلتیں اس وقت کارگر ہوگی جب اس کا یقین ہوگا کہ نماز سے اللہ پاک روزی کے مسئلے کو حل کرتا ہے. استغفار بھی جو ہے وہ کشادگی پیدا کرتا ہے. حالات میں آدمی گر جاتا ہے، بہت زیادہ حالات میں آ گیا ہے، دروازے سب طرف سے بند نظر آ رہے ہیں، کیا کریں؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں راستہ نکال دے گا. ہر تنگی میں راستہ نکالنے کا طریقہ استغفار ہے کہ آدمی توبہ کرے. استغفار یعنی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں پر معافی مانگے. معافی مانگنے والے کے لیے راستہ کھل جائے. بولیں گے آدمی بہت بڑا جرم کر دیا، کیس چلا ہے، اب سزا ہونے کو قریب ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے معافی مانگی کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میری بھول ہو گئی. تو سامنے والے نے معاف کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ سزا ٹل جائے گی. ایسے جب گناہ ہوتے ہیں تو گناہوں سے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. ان مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ توبہ کرے، استغفار کرے. استغفار سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسے اعمال کے فائدے بتائے حدیثوں میں، مشکلات کا حل بتایا ہے، لیکن وہ اس وقت ہوگا کہ جب ان اعمال کا یقین دل میں ہوگا. اس لیے راہ خدا میں نکل کر دعوت دینی ہے، اعمال کی، نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، علم سیکھنے کی اور صلہ رحمی کی. صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اس کی روزی میں برکت ہو جاتی. صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے. خرچ کرنے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے. اس کا یقین آئے گا تو آدمی پھر خرچ کرے گا تو برکت ہوگی. ابھی روک کر بیٹھا ہے تو برکت نہیں ہو رہی بلکہ کم ہو رہا. آدمی خرچ کرے گا اللہ کے نام پر، اپنی جان بھی لگائے گا، مال بھی لگائے گا، جذبات بھی لگائے گا، تو ان چیزوں میں برکت کے دروازے کھلیں گے. تو اس کی دعوت جو پہلا اور بنیادی کام ہے، جو اس امت کے تمام افراد کا یہ کام ہے. راہ خدا میں جو جا رہے ہیں وہ اپنا زیادہ وقت اس میں لگائیں گے، دعوت دیں گے خوب جم کر، اللہ کی بڑائی بولیں گے اور اللہ کی قدرت کو بولیں گے اور اللہ پاک کی صفتوں کو بول کر اپنے اندر بھی اس کا یقین پیدا کریں گے کہ کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، پالنے والا، زندگی اور موت دینے والا، بیماری اور تندرستی کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں. اور کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. ایک ہی راستہ ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام اسی راستے پر آئے، اسلام کا راستہ، اسی راستے پر سارے نبی آئے ہیں. اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا.
آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئیں گے، اب آخری پیغمبر آپ تھے، آپ کے بعد اب کوئی نہیں۔ تو اب قیامت تک آنے والوں کی کامیابی کا راز اسی راستے میں، اسی طریقے میں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کی دعوت دیں گے، اور خود بھی آپ کے طریقوں کو زندگی میں ہم داخل کریں گے۔ جماعت میں نکل کر ہر کام کو سنت کے سفر کریں گے، سفر سنت کے مطابق، کھانا کھائیں گے تو کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے، کپڑا پہنیں گے تو سنت کے مطابق ہے، داہنا پیر پہلے پہنیں گے، پائجامے میں پہلے داہنا پیر ڈالیں گے، کرتا پہن رہے ہیں تو پہلے داہنا ہاتھ ڈالیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے داہنا قدم داخل کریں گے، اور بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو بولو نا بھائی، پہلے کون سا داخل کریں گے؟ بایاں پیر داخل کریں گے۔ ایسے ہر موقع کی سنت، سفر کی کیا سنت ہے، بیٹھنے کی کیا سنت ہے، سونے کی کیا سنتیں ہیں، عملی مشق کریں گے اس، اور اس کی دعوت بھی دیں گے۔ لوگوں میں چلیں گے، گشتوں میں، عمومی گشتوں میں، خصوصی گشت میں، تعلیمی گشت میں، تشکیلی گشت میں وصول کرنے کے لیے جائیں گے، اس وقت بھی ترغیب دینے کی ضرورت پڑے گی، تو اس وقت ایمان کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی بولیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی بولیں گے، اور اعمال سے زندگی کے بننے کو بولیں گے، اچھے اخلاق کے فائدے بولیں گے، اخلاص کے فائدے بولیں گے، اور جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کے کیا فائدے ہیں اس کو خوب بولیں گے۔ کپڑے والے کے پاس جاتے سال بھر 365 دن دکان پر بیٹھ کر وہ کپڑا بولتا ہے، کبھی بند کر دی اس نے اکتا کر کہ بھئی یہ کیا صبح شام اسی کو بولنے کا، پولیسٹر اور کاٹن کو بولتے رہنا ہے، کبھی بند کرتا ہے وہ، بلکہ جتنا دھندا چلتا ہے اتنا اس کو مزہ آتا ہے، فارغ بیٹھتا نہیں، گھراک سننا نہیں چاہتا پھر بھی سنا، بس کیا ہوا نہیں، ارے اور دیکھو بھائی جوانو پیسہ نہ تھی، ایسا کہتا ہے نا، گھراک آتا ہے اس کے سامنے تاکہ کھلتا ہے، ایک لایا، دوسرا لایا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، وہ گھراک کہتا ہے کہ نہیں بس ارے بھائی جوانو کئی پیسہ سے جوان آنو آ فائدو چاہ کپڑو آؤ، وہ چپ کرنا چاہتا ہے کون؟ گھراک، لیکن یہ چپ نہیں ہوتا، بولتا رہا، کیونکہ اس میں نفع دیکھتا ہے، اس میں نفع دیکھ رہا، اور اس نفع کا یقین دل میں اتر چکا ہے کہ ابھی 5 میٹر لے جائے گا، ہر میٹر پر 20 روپے ملیں گے تو 100 روپے آ جائیں گے، تو وہ تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، ہمت ہارتا نہیں ہے، دن بدن کاروبار بڑھاتا ہے، اس کاروبار کے لیے لمبے لمبے سفر کرتا ہے۔ ایسے ایمان اور عمل کے فائدوں کو اتنا بولنا ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اس کا یقین بیٹھ جائے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے کلمات جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، حدیثیں ہیں، فضائل کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو روزمرہ کی آپ کی باتیں ہیں، تو آپ کی باتوں میں صبح شام یہی ہے، آپ تعلیم دے رہے ہیں، آپ فضیلتیں بتا رہے ہیں، آپ کامیابی کے وعدے کر رہے ہیں، کبھی نماز پر، کبھی ذکر پر، کبھی عبادت پر، کبھی صدقہ خیرات کی فضیلت بتا رہے ہیں، کبھی ماں باپ کی خدمت کا فائدہ بتا رہے ہیں، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا فائدہ بتا رہے ہیں، کبھی کھانا کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں، کبھی سلام کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کبھی نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کبھی نماز کی طرف اٹھنے والے قدم پر فائدہ بتا رہے ہیں، کبھی وضو کے فائدے بتا رہے ہیں، وہی ہے نا، کبھی حسن اخلاق کے فائدے بتا رہے ہیں، کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فائدہ بتا رہے ہیں، وہی دے رہے ہیں آپ صبح شام رات دن۔ وہ جو حدیث ہے نا آپ کی صحابہ نے نقل کی، فلاں موقع پر ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے یہ کہا، آپ نے ذکر کی فضیلت بتائی، حج کی فضیلت بتائی، روزے کی بتائی، پھر روزے میں پیاسے رہنے کی فضیلت بتائی، بھوکے رہنے کی فضیلت الگ بتائی، اور روزہ دار کی منہ کی بدبو کی فضیلت بتائی کہ وہ جو ہے اس کا کیا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بھی اس کو بولیں تو وہ چیزیں زندہ ہوگی، سب سے پہلے ہمارے اندر آئے گی۔ اس لیے راہ خدا میں نکل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا دعوت میں لگا،
اور دعوت یہ دینی ہے دین کی، ایمان کی، اعمال کی، نماز کی، ذکر کی، عبادت کی، اخلاق کی، اخلاص کی، خدمت کی، اور اس کے فائدے بتانے، فضیلتیں بتانی، اس لیے بتانی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر آ جاوے، اپنی پہلے نیت کریں گے تو سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمیں محسوس ہوگا اور ان چیزوں میں جی لگنا شروع ہو جائے گا، اعمال میں رغبت پیدا ہوگی۔ اس لیے 5 گشتوں کے راستے سے دعوت دینی ہے۔ خصوصی گشت ہے، جماعت کسی بستی میں پہنچی، سامان اپنا لگا دیا، مسجد میں ایک طرف سامان لگا دے، اچھی صاف ستھری چادر ڈال دے اس پر، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ اگر مکروہ وقت ہیں تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے، باقی 2 رکعت وضو کی، 2 رکعت مسجد کی، یہ سنت ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حضور نے پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے آگے آگے چل رہے ہو جنت میں؟ یا رسول اللہ، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا کرتا ہوں؟ وضو کرتا ہوں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہ عمل ہے۔ تو جب بھی وضو ٹوٹا ہے 2 رکعت وضو کر لیا، اور کیا کریں گے؟ 2 رکعت وضو کی پڑھ لیں گے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو 2 رکعت مسجد کی پڑھ لیں گے۔ سامان ایک طرف لگا دیا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اب سارے ساتھی سر جوڑ کے بیٹھے، فکر کریں، مشورہ کرنا ہے، ایک عمل ہے یہ، سوچنا بھی سیکھنا ہے۔ ابھی ہم نے سوچنا سیکھا نہیں ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ بولو نا بھائی، ارے بولو کیا سوچتے ہیں؟ ارے ایک اپنی بیڑی والا بیڑی سوچتا ہے، پان والا پان کی سوچتا ہے، کیل والا کیل کی سوچتا ہے، پیپر والا بستی میں داخل ہو کے پیپر دیکھتا ہے کہ کہاں ملے گا، ارے یہی ہوتا ہے۔ اور چائے والا چائے کی وہ سوچتا ہے کہ چائے کہاں ملے گی۔ یہ سوچنے کی بھی مشق ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے ابھی بستی میں داخل ہوئے، مسجد میں آئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ کر یہ سوچیں گے کہ یا اللہ پورا دین میری زندگی میں کیسے آ جائے۔ جیسے پان والا پان کی سوچتا ہے تو 2 کلومیٹر دور پان کا گلہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں جاتا ہے، پان لے آتا ہے۔ اور چائے والا چائے سوچتا ہے تو اس کو چائے ملتی ہے۔ ایسے ہم دین سوچیں گے کہ اللہ سو پورا دین میری زندگی میں کیسے آ جائے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں یہ پورا دین کیسے زندہ ہو جائے، اس کو لے کر بیٹھنا ہے۔ سارے ساتھی ایک فکر ہو کر بیٹھ جاؤ اور اپنی اپنی رائے دیں، کیا کریں گے، کیسے محنت کریں گے۔ اب اس میں ہم کو طریقہ بتائے کہ کن چیزوں کی رائے لینی دینی ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں یہ۔ ایک تو جماعت اپنی تربیت، تعلیم و تربیت کا نظام سوچے گی، اس کے اعمال ہیں چند، اور دوسرا کیا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے ہمیں راہ خدا میں نکلنے کی توفیق دی، اس بستی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں کیسے نکلے وہ سوچنا، یعنی نقد جماعت بنانی وہاں سے۔ اس کے لیے 2-2 3-3 کی جوڑیاں بناویں، ایک آدمی تھوڑی بہت بات کر لیتا ہے، ایک ساتھی 2 ساتھی نئے ہیں، اور پھر اس بستی کے اطراف میں کتنے مکان ہیں، مقامی کو 1-2 آدمی ہیں، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لے مشورے میں، تو ان سے تفقد ہو جائے گا کتنے گھر ہیں، کیا کیفیت ہے بستی کی، کام کیا دیوار سے کیا حال ہے، اور پھر یہ جماعتیں بنا کر کام تقسیم کر لے کہ اب جتنا وقت ہمارے پاس فارغ ہوگا تعلیم کے، نماز تعلیم اور آرام کھانے کے علاوہ کا جو وقت ہے، اس وقت میں چل پھر کر محنت کرنی ہے بستی میں، اس کے لیے جماعتیں بنانا۔ اور تیسری چیز یہ سوچنی ہے کہ اس بستی میں مسجد وار جماعت قائم جو اپنی اور اس بستی کے دین کے بارے میں فکر کرنے والی ہے، کہ بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، بستی کے 100% مرد مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، گھر کی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نماز، ذکر، عبادت، تلاوت، اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایسی ایک جماعت ہر مسجد میں ہونی چاہیے۔ تو ہم جس مسجد میں ہیں 2-3 دن ٹھہریں گے، 2-3 دن میں ایسی جماعت وہاں بھی بن جانی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کا نظام ہے، تعلیم کا اور اپنے اعمال کا، خدمت کا، اور دوسرا وہاں سے نقد جماعت، اور تیسرا اس مسجد میں مسجد وار جماعت کا قیام، تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی اس بستی میں کچھ لوگ ایسے ہوں
جو بستی کے دین کے بارے میں روزانہ فکر کرتے ہوں، روزانہ محنت کرتے ہوں. یہ سوچنا ہے. مشورہ اپنا کیا، مشورے کے بعد اب جو ہے باقی ساتھی اپنے اعمال کی ابتدا کر دیں. تعلیم ہے، سیکھنا سکھانا ہے، اس میں لگے. 2 آدمی، ایک نیا ایک پرانا ساتھی، وہاں بستی کے اندر خصوصی گشت کریں گے. یہ گشت جو ہے بستی کے علماء کی خدمت میں حاضری دے کر دعا کی گزارش کرنی. ایک کام تو یہ ہے ان کا. اس بستی میں اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ان سے دعا کی گزارش کر لیں کہ ہم لوگ اس نسبت سے آئے آپ کی بستی میں، آپ سے دعا کی گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور اس بستی میں جو کام میں لگے ہوئے ذمہ دار حضرات ہیں ان کے پاس جا کر ان سے نصرت طلب کریں کہ ہماری جماعت آپ کی بستی میں پہنچی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم کو وقت دیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، مل کر کام کریں گے، ہم کو بھی فائدہ ہو جائے گا، بستی میں بھی کام ہو جائے گا. ایسے اس بستی کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، کوئی تاجر آدمی ہیں، کوئی سرپنچ ہیں یا مسجد کمیٹی کے لوگ ہیں، جو بااثر لوگ کہلاتے ہیں، چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ان سے بھی جو ہے نصرت طلب کریں. ان کے مقام اور مرتبے پر ان کو مبارکباد دیں. ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا بنایا ہے، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے. اس صلاحیت کا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی دین آئے گا اور آپ کے وجہ سے بستی میں بھی دینی فضا بنے گی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اس لیے آپ ہماری نصرت کریں. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمارے خدمت والے ساتھی خدمت میں لگ جائیں. 2 آدمی مشورے سے خدمت کے روزانہ طے کریں، اس لیے کہ ہمارا یہ کام اپنی جان اپنا مال کا ہے. کیسا کام ہے؟ بولو نا بھائی. اپنی جان اپنا مال، کہ ہر آدمی اپنی جان مال لگاوے. یہ بات بنیادی ہے کہ جس چیز پر جان مال لگے گی اس کی قدر دل میں آئے گی اور اس کا یقین دل میں آئے گا. اس لیے دین پر جان مال ہم خود لگائیں گے، خود کمائیں گے اور اسی میں سے دین پر لگائیں گے. اپنے پاس نہیں ہے تو عارضی طور پر قرضہ کر لیں گے. عارضی طور پر کبھی کسی سے قرضہ لے لیا، پھر ان کو واپس کریں گے، لیکن اپنی جان مال لگائیں گے. ہمارے پاس نہیں، ابھی تو اس انتظار میں رہیں گے جب آئیں گے تب لگائیں گے. بہت سے صاحب اپنے پاس پیسے ابھی نہیں، جب آئیں گے لگائیں گے. اور زندگی کا نظام ایسا ہے کہ جمع ہوتے ہی نہیں، تو وہ تو کبھی نہیں جا سکے گا. تو پھر کیا کریں کہ ابھی عارضی طور پر کسی سے لے لے بھائی 2000 4000 روپے اور اپنا وقت لگا کر اپنی جان مال لگا لیں. آنے کے بعد اپنی کمائی میں سے، اپنے اسباب میں سے ان کو واپس کریں. لیکن اپنی جان اپنا مال لگاویں. اپنی جان اپنا مال لگے گا تو قدر پیدا ہوگا. اور یہ بات معروف ہے کہ بھائی جس چیز پر جان مال لگتی ہے اس چیز کا یقین دل میں آتا ہے. تو اس لیے اپنی جان مال ہے تو اپنا کھانا خود پکائیں گے. 1-2 وقت کا کچا کھانا ساتھ رکھیں تاکہ فوراً جا کر ہمارے خدمت والے کا خدمت شروع کرو تو ہمارے اندر اشراف نہ رہے، دل کا سوال. ورنہ یہ ہوگا ملاقات میں جائیں گے، خصوصی ملاقات میں بہت بڑا بنگلہ دیکھا حاجی صاحب، تو دل میں اشراف ہوگا کہ چلو یہ شاید دعوت دے دیں. یہ نہیں کہ خدمت والے ابھی تم رہو، میں آتا ہوں ملاقات میں سے. ایسا نہ کریں، بلکہ بتکلف شروع کر دیں پکانا تاکہ کوئی دعوت بھی دے تو ہم ان کو کہہ سکے کوئی نہیں ہمارا تو کھانا پک رہا، ہمارا کھانا پک رہا اور آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. اس وقت تو ہمارا پک رہا. ہاں، ہمارے علاقوں میں جماعت آوے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ وہ نہ پکاویں، ہم ان کو دعوت دیں. لیکن دعوت دینے کا طریقہ ہے کہ مؤذن صاحب کو کہا ہوا ہے کہ مؤذن صاحب جماعت آئے تو તમારે કહી દેવાનું બપોરનું આપણા ત્યાંથી, સાંજનું પેલા ત્યાંથી છે, સવારનો નાસ્તો ત્યાંથી છે. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. اور 2 دن کا نظام ہے، تیسرے دن پھر کوئی انتظام نہیں ہے. اب جماعت اگر رہنا چاہ رہے کہ بھائی تمہارا تو آگے روک سے بھائی، ایسا نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں ہے نصرت کا. ہمارے بعض علاقوں میں نصرت کا یہ طریقہ رائج ہوگا. 4-5 آدمی طے ہیں جو دعوت کرتے ہیں، مؤذن صاحب کو کہہ دیا ہے یا اور کسی ساتھی کو بھائی تم کہہ دینا، جماعت کو پتہ ہی نہیں کس کی دعوت ہے، کون کھلا رہا.
اور 2 دن پورے ہو گئے، پھر دعوت پوری ہو گئے، آگے جاؤ. جب وہ جماعت رہے گی تو ہمارے اوپر بوجھ بنے گی؟ ایسا نہیں ہے. ہاں، نصرت کا بھی ہم اپنے علاقے میں صحیح طریقہ رائج کریں. بستی میں آنے والا کوئی بھی آدمی ہے، چاہے جماعت میں آیا ہے یا اور کسی دینی غرض سے آیا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے. یا دینی غرض بھی نہیں ہے، دنیاوی غرض سے ہے، وہ بھی مہمان ہے. کوئی رشتہ داری ہے تو رشتہ داری میں جائے گا، ٹھیک ہے. نہیں ہے تو مسجد میں آتا ہے، امتن کوئی مسافر آیا ہے. اسلامی معاشرے میں یہ ادب ہے، یہ تعلیم ہے کہ آنے والے آدمی کا اکرام کیا جائے، اس کو کھلاویں پلاویں، اس کو ٹھہرنے کا نظام کریں. 1 دن 2 دن 3 دن اس کے اصول آداب ہیں، اس کے مسائل ہیں. تو اس لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ مؤذن صاحب کہہ دیں گے. وہ امیر صاحب پوچھتے بھائی کس کی دعوت ہے؟ بھائی تم کو کیا لینا ہے، تم کو کھانا کھانا ہے. یہ طریقہ نہیں ہمارا. بلکہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ جماعت کے ذمہ دار کے پاس جا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے آج کے کھانے کی دعوت ہم کر دیں، یا شام کے وقت میں ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں. ان سے قبول کرواؤ، وہ قبول کریں، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا انتظام ہے، ترتیب ہماری بن چکی ہے، تو اگلے وقت کی دعوت دے دو. یہ نہیں کہ رویوار نو بپور نو ہماروں ہے بس ختم. فکس نہ کر دے دعوتیں، ورنہ پھر مفاسد پیدا ہوتے ہیں. اتوار کی دوپہر ان کا ہے، شام کا ان کا ہے، ناشتہ ان کا رہے گا ان کا، کہ بھائی 4 آدمیوں میں گھوم رہا ہے. اب وہ ان پر بوجھ ہیں، لیکن ایک رواج بنا ہوا ہے. کوئی بھی چیز جب شریعت سنت کے دائرے سے نکلے گی، رواج بنے گی اور وہ بوجھ بن جائے گی، اس کے اندر سے حقیقت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے وہاں بھی دعوت کوئی دے رہا ہے تو قبول کرے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی بات بھی کرے. اس شرط نہ لگاوے دعوت پر، لیکن دین کی بات کرے، سمجھاوے. لیکن حتی المقدور کوشش کرے کہ اپنی جان مال لگے، تو اس میں جان پڑے گی. پکانا شروع کر دیا، اشراف نہیں ہے کسی قسم. اور اب خصوصی ملاقات میں گئے ہیں، بغیر کوئی سوال کے اور بغیر کسی اشراف کے، جو دین کے داعیوں کی بڑی صفت ہے. انبیاء علیہ السلام کی جو صفتیں بتائیں اس میں کہ ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ چائے کی، نہ پانی کی، نہ کھانے کی، نہ کپڑے کی، نہ اور کوئی ضرورت ان سے پورا کرنے کی کوئی غرض نہیں. اپنی جان مال سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کوئی غرض نہیں. اور انداز خیر خواہی کا ہے. انداز کیسا ہے؟ خیر خواہانہ انداز ہے. ہمارے 5 گشتوں میں یہ چیز ہوگی، خصوصی گشت میں بھی، عمومی گشت میں بھی، تعلیمی گشت میں بھی، تشکیلی گشت میں بھی، وصولی میں بھی، کہ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. نہ چائے کی غرض ہے، نہ پانی کی غرض ہے، نہ ان کے گھر کے چھاؤں میں بیٹھنے کی غرض ہے. وہ تو مجبوری ہے، ان سے ملنا اس وجہ سے بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ ہماری یہ چاہت نہیں ہے. صرف اور صرف ہمارا یہ کام اللہ کے لیے ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت. وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں، ہماری اس محنت کوشش کے بدلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا. اور اس ملاقات میں اس کا انداز کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے انی لکم ناصح امین، کہ ہم تمہارے امانت دار خیر خواہ ہیں. میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، کہ تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. امانت داری کی اس صفت کے ساتھ چلنا پھرنا ہے لوگوں میں. راہ خدا میں ہے، یہ 5 گشتوں کے راستے سے. صبح وقت اچھا فجر بعد ہوتا ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 9-10 بجے تک وہ وقت لوگوں میں چلے پھرے، جاوے، ملیں. لوگ تلاش کرنے سے ملیں گے، کیونکہ دین کی طلب نہیں، اس لیے طلب لے کر آنے والے کم ہوں گے. چیزوں کی طلب ہے، چیزوں کی طلب ہے. لوگ آرڈر دیتے ہیں، 10 کلومیٹر دور ہوٹل، وہاں آرڈر دیتے ہیں کہ ہم ہمارے گھر یہ بھیجیں. کپڑا چائنا میں، یہاں سے آرڈر جاتا ہے. گھڑی جاپان میں ہے، آرڈر یہاں سے جاتا ہے. کیونکہ لوگوں میں گھڑی کی، کپڑے کی، کھانے پینے کی طلب ہے، تو اس کا آرڈر دے کر منگوا رہے ہیں. لیکن دین کی طلب نہیں ہے، تو اس کے لیے طلب پیدا کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، گھر گھر جانا پڑے گا.
اور پھرنا ہوگا، مارے مارے پھرنا ہوگا دین کے لیے، جیسے حضرت انبیاء علیہ السلام دین کو لے کر مارے مارے پھرے ہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حکایت صحابہ میں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں، اس کے علاوہ مزید اور کتابوں میں جو آپ علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں پر جا رہے ہیں، دروازوں پر جا رہے ہیں۔ مکہ میں ظلم جنہ اور عکاظ نام کے بازار تھے، ان بازاروں میں آپ جا کر لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مینا کی وادی میں آپ پھر رہے ہیں ایک موقع پر اور کہہ رہے ہیں من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ، کہ کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اور اس کو اللہ جنت دے گا۔ جنت کے وعدے پر اٹھا رہے ہیں۔ یہ گشت وہی ہے کہ لوگوں میں جا کر چل پھر کر طلب پیدا کریں گے اور طلب پیدا کر کے پھر ان کو دیں گے۔ اس لیے پانچوں گشتوں میں اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ تھکانا بھی ایک کام ہے، راحت کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ راحت، ہاں، دنیا کے کام اگر بغیر تھکے ہو جاتے ہو تو ضرور کر لینے چاہیے۔ روزی جتنی کم تھکنے پر مل جاتی ہے اتنی لے لینی چاہیے، اس کے لیے زیادہ تھکنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں۔ کم محنت میں مل جاتی ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن دین کے خاطر جتنی مشقت اٹھائیں گے اس مشقت کے بقدر اجر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام نے عمرے کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی، اجرکی علی قدر نسبکی، کہ جتنا تھکن ہوگی اتنا اجر بڑھ جائے گا ہمارا، اتنا ثواب بڑھے گا، اتنا بدلہ بڑھے گا، اتنی جان پڑے گی۔ ہاں، لوگوں میں چل پھر کر جتنا تھکیں گے، محنت کریں گے، اندر درد اتنا بڑھے گا۔ اس لیے گشتوں میں خوب پھریں، تھکنا نہیں ہے، اور محنت کر کے نقد تیار کرنا ہے۔ اور جس بستی میں ہمیں، اس بستی میں 100% نماز، ذکر، تلاوت، عبادت اور اعمال زندہ ہو، اس کے لیے ہمیں ساری باتوں کی دعوت دینی، صرف نکلنے کی دعوت نہیں دینی۔ 6 نمبر ہیں، اس میں ایمان کی باتیں ہیں، نماز و عبادت کی باتیں ہیں، علم اور ذکر کی باتیں، اکرام اور اخلاق کی باتیں ہیں، اور اخلاص کی بات ہے، اور جان مال لگانے کی بات ہے۔ تو ساری باتیں کرنی اور پورے دین پر آنے کی محنت کرنی، اور آخرت کی بات کرنی ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ تو ساری باتیں جہاں جہاں جائیں گے وہاں بھی زندہ ہوگی، اور ہم کام کرنے والوں، محنت کرنے والوں میں بھی چیزیں زندہ ہو جائے گی۔ عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، نماز میں جی لگے گا، قرآن پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کی مشق ہوتی رہے گی، اس لیے خوب جم کر دعوت دینی۔ اور دوسرا ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس کو سننا، جم کر سننا، بلکہ جتنا ہم سنیں گے اتنا مضبوطی کے ساتھ بولیں گے، جتنا سنیں گے اتنا بولیں گے۔ اس لیے صبح شام تعلیم ہے اور فضائل کے حلقے ہیں۔ تعلیم میں ایک تو فضائل ہیں، فضائل کے حلقے ہیں، اور دوسرا انفرادی طور پر اپنی ضروری دین کو سیکھنا سکھانا، یہ تعلیم ہے۔ تعلیم میں جم کر بیٹھے، وہ تربیت کا عمل ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے اندر چھوٹی ہوئی ہے۔ ہم اپنے روزانہ کا پورے مجمع سے ہم اگر اپنا اندازہ کریں کہ ہم روزانہ کا ہم اپنا حساب لگائیں کہ روزانہ ہم اپنے دین کو، ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو، آخرت کو، خدمت کو، بچوں کی تربیت پر ملنے والے اجر کو، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل ہم کتنے سنتے ہیں، جو رغبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ پوری زندگی سے متعلق جتنے ہمارے کام ہیں ان سارے کاموں کے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس میں حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے۔ وہ اس کی فضیلت بتائی کہ جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے، بیوی بچوں کے لیے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ تم میں بھلا مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا۔ تو لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھا بننے کا راستہ بتایا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔
اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. یہ فضیلتیں ہیں. تو ہم سوچیں کہ ہم روزانہ کتنا وقت اس کو سنتے ہیں، اس کے بجائے لایانی اور غفلت کی باتوں کو کتنا سن رہے ہیں. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو جمانا ہے، دونوں وقت صبح شام، اور سارے اعمال کے فضائل کو دھیان سے سننا ہے، تصدیق کرنا ہے اس کی کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مبارک باتیں ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں، آسان زبان میں اس میں لکھا ہے. گھنٹوں بھر بٹھاوے اپنے آپ، ابھی عادی نہیں ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑی دیر میں اکتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ اس کے عادی نہیں ہے، اس لیے تھوڑی دیر میں تعلیم میں گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں اکتا جاتے ہیں. اندر طبیعت میں رغبت نہیں ہے اور جسم اس کا عادی نہیں ہے. لیکن جن چیزوں کا جسم عادی ہے، بعض لوگ کھڑے ہونے کے عادی ہے پان کے گلے پر، تو پان والا اندر بیٹھا ہے لیکن باہر کھڑے رہتے ہو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا، ارے ہوتے نہیں، چائے کی لاری پر کھڑے رہنے کے عادی ہیں، تو 1 گھنٹہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. مسجد کے باہر بوکڑے رکھے رہتے ہیں، اس پر بعض لوگ بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، مغرب بعد پڑھ کے نکلتے ہیں، عشاء کی اذان تک بیٹھتے ہیں. ارے بھائی بیٹھتے نا، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ تھک گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، اکتا گئے ہیں. کھیل کے میدانوں میں لوگ عصر بعد سے مغرب تک کھڑے رہتے ہیں، تو اس کے عادی ہو گئے اور پھر وہ چیزیں طبیعت بن چکی ہیں. اس لیے تعلیم میں اپنے آپ کو جماؤں اور دھیان سے سنیں، تصدیق کریں. پڑھنے والا حدیث کو 2-3 مرتبہ پڑھیں اور سننے والے دھیان سے سنیں، فائدے کو ایک بار پڑھیں. دوران تعلیم تعلیمی گشت ہے. ایک گشت تو کیا خصوصی گشت، دوسرا تعلیمی گشت ہے. تعلیم کے دوران 2 ساتھی 10 منٹ کے لیے جا کر باہر جو فارغ لوگ بیٹھے ہیں ان کو سمجھا بجھا کر ایمان اور علم کا فائدہ بتا کر نقد لانے کی کوشش کریں. پھر ان کا ذہن بناویں، ان کو کھلا کر پلا کر اپنے پاس بٹھا کر محبت سے مل کر ان کا ذہن بناویں. ہاں، دین پر چلنے کا، دین کی محنت میں جڑنے کا، یہ تو محبت کا کام ہے. کیسا کام ہے؟ ہاں، محبت کے ساتھ، محبت سے ملیں گے، سب سے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے اور اپنے پاس بٹھائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے جس وقت کا جیسا موقع، اور پھر اس کے ساتھ دین کی بات کریں گے اور دین کی محنت کے لیے تیار کریں گے. تو تعلیمی گشت کرنا ہے. اور شروع میں جو ہے ایک ایک آیت کر کے قرآن شریف کو صحیح کرنا ہے. قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے. ہر ایک کے ذمے ہے کہ اللہ کی کتاب کو سیکھیں. صرف بچوں کے لیے نہیں کہ ان کو مکتب بھیج دیا، یا اور جو تھوڑا جذبہ تھا تو بچے کو حافظ بھی بنا دیا، لیکن حافظ بیٹے کے ابا کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. ان کو تو ان کے سورہ فاتحہ پر ان کی نماز صحیح ہوگی. بچہ قاری بن گیا ہے تو ابا کی نماز صحیح نہیں ہو جائے گی. ابا کی نماز صحیح کرنے کے لیے تو ابا کو سورہ فاتحہ صحیح کرنی پڑے گی. اس لیے ایک ایک آیت کر کے سورہ فاتحہ صحیح کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح کر لیں تاکہ نماز ہماری صحیح ہو جائے. کیونکہ روزانہ 5 وقت صحیح نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ روزانہ 5 وقت نماز ادا کریں اور نماز کو صحیح کریں. اور نماز کی صحت کے لیے قرات کی صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے ایک ایک آیت کر کے صحیح کریں، چاہے ایک دن میں ایک ہی آیت ہو جائے، اور پھر مذاکرہ کریں. یہ 6 صفات ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام اور اخلاص اور دعوت، ان صفتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں، اس کے فضائل بولتے رہیں تاکہ صفتیں ہمارے اندر آتی رہے، عمل میں آتی رہے. اس طرح کی ہماری روزانہ تعلیم. اور تیسرا گشت ہے ہمارا، شام کو عمومی گشت ہوگا، 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے کرتے ہیں. اور چوتھا گشت ہمارا ملاقاتوں کا، جو میں نے عرض کیا کہ گھر گھر جا کر محنت کر کے تشکیلی گشت ہے، جس میں لوگوں سے بات کر کے راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. اور 5واں گشت وصولی کا ہے، جو لوگ تیار ہوئے ان کو لے کر نکلنا. یہ 5 قسم کے گشت. اجتماعی اعمال میں جیسے سفر ہے، مشورہ ہے، تعلیم ہے، 5 فرض نمازیں ہیں. ایسے نماز کے بعد جو ہماری مجلس ہے اس میں ساری جماعت مل جل کر مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر بیٹھے
اور کھانا اور سونا یہ بھی اجتماعی عمل ہے. ایک دسترخوان پر کھانا کھا لے، مل جل کر کھاؤ، یہ طریقہ ہے. ہاں، ایک دسترخوان پر کھانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہاں، اور ایک زمانہ تھا گھروں میں یہی نظام تھا، سب لوگ مل جل کے کھاتے تھے، سب مل جل کے کھاتے تھے، ساتھ میں بیٹھتے تھے. اب دھیرے دھیرے وہ بھی معاشرت ختم ہو رہی ہے. گھروں میں بھی کوئی 9 بجے اٹھ کے چائے پی رہا ہے، کوئی 10 بجے اٹھ کے چائے پی رہا ہے. پہلے تک فجر پڑھ کے آئے، چائے گھر میں چائے تیار ہے، سب مل جل کے چائے پی لیتے تھے. ارے ہوتا تھا نا 11-12 بجے کوئی وقت آیا تھا جس میں مل جل کر کھا لیتے تھے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے. والدین، اولاد، تعلیم تربیت کا موقع رہتا تھا. جماعت میں اس کی مشق کریں، سارے ساتھی ایک دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھانا. کھانے میں زیادہ تکلفات نہ ہو بلکہ سادہ ہو. ہمارا جو معیار زندگی ہے اس کو نیچے لانا ہے. یہ کمال نہیں آدمی کا روزانہ آدمی اپنے خرچے بڑھاوے اور فیشن والی زندگی پر جاوے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، مکان میں. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آوے. کمال کیا ہے؟ بولو بھائی. ہاں، اور جو مال بچے گا اس مال سے آخرت بناوے، یہ کمال کی چیز ہے. اور دین میں کمال یہ ہے کہ نیچے سے اوپر جاوے. کہ نماز چھوٹی پڑھتے تھے اب لمبی پڑھنے لگے، تسبیح تھوڑی پڑھتے تھے اب زیادہ پڑھنے لگے، قرآن شریف آدھا پارہ پڑھتے تھے 1 پارہ کر دیا ہے، دعا تھوڑی مانگتے تھے اب بڑھا دی ہے. تو اپنے اعمال میں، اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، صفتوں میں آگے بڑھنا ہے. جماعت میں نکل کر اس کی مشق ہے کہ وہاں جا کر مشق کرنا ہے کہ نیچے سے اوپر جانا ہے اپنے ایمان میں، عمل میں، تقوی میں، اور اپنے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں نیچے آنا ہے. کیونکہ غلط عادت ہے، وہ خواہشات کی عادت ہے، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی. دنیا جو ہے وہ چاہت پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس لیے مثل مشہور ہیں کہ دنیا میں چاہتیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ان کی بھی کچھ چاہتے، کچھ ارمان رہ جاتے، وہ لے کے دفن ہو جاتے ہیں. اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی ہے. یہ مثل مشہور ہے کہ چاہتیں بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں. اس کو بھی 2 وقت 2 روٹی مل جاتی ہے. اس کو سونے کے لیے کہیں نہ کہیں ٹھکانہ مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سو جاتا ہے. کوئی کھاٹ نہیں تو زمین کا کوئی حصہ مل جاتا ہے جہاں اپنی نیند پوری کر لیتا ہے. وہ ضرورت ہے نیند، سو لیتا ہے. کھانا ضرورت ہے، اس کے گھر میں نہیں پکا تو کسی نے 2 ٹکڑے دے دیے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن چاہتیں ایسی چیز ہیں کہ چاہتیں یہاں کسی کی پوری نہیں ہوتی. اس لیے وہ چاہتوں کی فکر میں نہ لگے، اپنی ضرورت پوری کرنی. تو سادہ کھانا کھا لیں، زیادہ تکلفات میں نہ پڑے. ایسے کپڑے وغیرہ ہیں تو اس کے زیادہ تکلفات میں نہ رہے، ورنہ اس میں بہت سارا وقت چلا جائے گا. اور اس کے عادی ہو گئے تو بہت سے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں 9 بجے، پھر ان کا غسل ہوتا ہے 11 بجے تک. ارے ہوتا ہے نا، بہت سے نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ اٹھے 9 بجے اٹھے، پھر غسل خانے میں جاتے ہیں، بالٹی رکھتے ہیں، شیمپو نکالتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا. وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے لمبا چوڑا. اس کے بعد وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد نکلتے ہیں، پھر اس کا ناشتہ ہوتا ہے. یعنی 4-5 گھنٹے روزانہ اسی میں جا رہے ہیں. جو اوقات عبادت کے لیے تھے، اللہ کی یاد کے لیے تھے، کچھ دین سیکھنے سکھانے کے لیے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی سادہ ہے اور منظم زندگی ہے. سادگی کا مطلب میلے کچلے رہنا نہیں ہے کہ میلے کچلے کے بھائی سادگی یہی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی ادھر جا رہی ہے اور کپڑے میلے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی لیکن بہت مرتب منظم ہے. آپ نے زندگی میں حسن انتظام سکھایا اپنی امت کو. حسن انتظام ہے ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے اوقات ہیں. سونے جاگنے کا وقت ہے آپ کا، کھانے پینے کا وقت ہے، اور جسم کے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور ایک بہترین زندگی ہے. ہاں، سنت والے اس طریقے کو سیکھنے کی ضرورت. اسی لیے راہ خدا میں نکلے. اجتماعی تعلیم کے علاوہ انفرادی اوقات میں بھائی کھانے کا کیا طریقہ ہے، سونے کا کیا طریقہ ہے، لباس کی کیا سنتیں ہیں، بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے، رات کے کیا معمولات ہیں، دین کے کیا معمولات ہیں. حضور علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس کے سارے اوقات میں کوئی نہ کوئی کام ہے. کسی سے ملنا ہے تو کیسے ملاقات کر رہے ہیں، کسی سے جدا ہو رہے ہیں تو کیسے جدا ہو رہے ہیں. یہ سارا علم ہے. سیکھنے سکھانے میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. اس میں ایک جز فضائل کی تعلیم ہے.
اجتماعی تعلیم، باقی انفرادی اوقات میں ساری چیزوں کا سیکھنا سکھانا ہے. قرآن شریف بھی صحیح کرنا ہے، تجوید بھی سیکھنی ہے، اور نماز بھی ٹھیک کرنی ہے، وضو بھی صحیح کرنا ہے، استنجا کا طریقہ بھی سیکھنا ہے کہ استنجا کیسے کریں. بہت سارے ساتھی ہیں جن کو استنجا کا طریقے کا پتہ نہیں، کہ گئے ابھی تو 1-1.5 منٹ ہوئی ہے واپس آ گئے پیشاب کر کے، نہ استبرا کیا نہ استنجا کیا، بس پانی ڈال دیا ہے. تو خالی پانی ڈالنے کا نام استنجا نہیں ہے، اس کا طریقہ ہے. فقہ میں اس کے مسائل ہیں کہ آدمی اطمینان حاصل کرے، اچھی طرح استبرا کرے پہلے استنجے سے پہلے، کاغذ سے یا پتھر سے، اور اطمینان کر لے کب پیشاب اچھی طرح سے ہو چکی ہے، اس کے بعد اس کو پاک کریں. خالی پانی نہیں ڈالنا ہے بلکہ پاک کرنا ہے، چاہے تھوڑے پانی میں پاک ہو جائے. بعض مرتبہ پوری بوٹ ڈال دی لیکن ابھی تک پاک نہیں ہوا ہے، نجاست باقی ہے. اس لیے پاک کرنے کا طریقہ ہے، وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں ساری. اسی طرح وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا طریقہ ہے. ہر چیز کو سیکھنا ہے. کھانے کا طریقہ ہے، سونے کا طریقہ ہے، مسجد کے آداب ہیں، مسجد میں کیسے رہنا ہے. مسجد شاہی دربار ہیں، اللہ کا گھر ہیں. چاہے ہم جماعت میں ہو یا جمعہ پڑھنے مسجد میں گئے ہوں یا نماز کے لیے گئے ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کی عظمت دل میں ہو، اللہ کا گھر ہے. آدمی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے آفس میں جاتا ہے، اندر دل میں عظمت ہوتے کلیکٹر آفس، تو اس کے کمپاؤنڈ سے اس کے اصول آداب شروع ہوتے ہیں. بھائی پارکنگ ادھر کرو، یا گاڑی مت رکھو، یا ہارن مت بجاؤ. پھر موبائل جیب میں، تب وہاں جا بھائی وہاں موبائل بند کرو. آپ ابھی کہاں آئے ہیں؟ آپ اس احساس کے ساتھ آدمی، ہم سوچیں روزانہ 5 وقت مسجد میں داخل ہو کر نکلتے ہیں، اور جماعت میں نکلنے کے زمانے میں 24 گھنٹے مسجد میں گزارتے ہیں. اللہ کے گھر کی کتنی عظمت دل میں. جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اس کے گھر کی عظمت آئے گی. اللہ کے گھر کی عظمت کے ساتھ اللہ کے گھر میں رہنا، اس میں غیر ضروری باتیں نہ کریں، ضروری دینی باتیں کریں. اس لیے راہ خدا میں نکل کر اس کی مشق ہے کہ اپنے کھانے پینے میں، اپنی جائز ضروریات میں، ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگاؤ. کھانے پینے میں، آرام میں، اور ضروری بات چیت میں، اور اپنی جائز ضروریات میں. استنجا ہے، پانی پینے گئے تھے، پانی پی کے فوراً آ جاؤ. استنجا کرنے گئے، استنجا کر کے وضو کر کے فوراً آ جاؤ. اس میں زیادہ وقت برباد نہ کریں. غیر ضروری باتیں نہیں کرنی ہے، بلکہ جو ضروری بات ہے اس کو بھی کم سے کم کلمات میں ادا کر لینا ہے. ضروری بات کرنی تھی، کم سے کم میں پورا کر لیں. غیر ضروری چیزوں میں نہ الجھے، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں. سیاسی باتیں نہ کریں. سیاست میں فلاں جگہ کیا چاہیے، ہمارا مقصود سیاست نہیں ہے. سیاست اور کرسی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد دین ہے، کہ زندگی میں دین آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جاوے، اور دنیا میں جو جن شعبوں میں ہے وہ اپنی زندگی میں دین لے آوے، تو مسئلہ سب کا حل ہو جائے. تو اس لیے ان چیزوں میں، حالات حاضرہ اور غیر ضروری باتوں میں اپنا وقت برباد نہ کریں. اسی طرح کسی پر تنقید نہ کریں، کسی کی تنقیص نہ کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں. کسی کی بھی تحقیر، عام سے عام آدمی ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. پتہ نہیں کس کی کون سی خوبی اللہ کے وہاں قبول ہے. دیکھنے میں معمولی آدمی نظر آ رہا، دیکھنے میں ظاہر میں زیادہ دیندار نظر نہیں آ رہا. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، اور پھر ذکر و عبادت میں صبح شام کی 3 تسبیح کی پابندی کریں. روزانہ 1 پارہ کم از کم قرآن شریف کی تلاوت کریں. نہیں آتا تو اتنا وقت سیکھنے میں لگا. اور انفرادی دعا کی پابندی کریں. انفرادی دعا کا اہتمام کریں. اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. اور مسنون دعائیں جتنی ہیں، جس وقت کی جو دعائیں سیکھیں. نہیں آتی ہیں، دعا کی کتاب ساتھ میں رکھ لیں، اس میں دیکھ کر پڑھتے رہیں. 1 بار 2 بار 10 بار پڑھیں گے وہ دعا یاد ہو جائے. اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. اور باقی چوتھا کام ہے خدمت. اپنے آپ کو خدمت میں لگائیں. اپنی خدمت خود کریں. اپنے جتنے ذاتی کام ہے خود ہی کر لیں. پانی پینا ہے، اپنے سامان اٹھانا ہے، اپنے کپڑے دھونے ہیں. اپنی ذاتی خدمت کی ابھی سے عادت ڈالیں. جو آدمی اپنی خدمت کا خود عادی ہے وہ کبھی محتاج نہیں بنے گا. وہ محتاج نہیں بنے گا. اپنا کام خود ہی کر لیں. ایک تو ہے معذوری ہے آدمی کی، کہ معذوری میں کسی نے کوئی کام کر دیا، ٹھیک ہے. باقی اپنی خدمت خود کریں، اپنے سارے کام خود کریں. اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی، اپنے ذمہ دار کی خدمت کریں. خدمت بڑا عمل ہے. خدمت بہت بڑا عمل ہے.
اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں. اللہ کا گھر ہے, مسجد کو صاف ستھرا رکھیں. کوئی کچرا ہو گیا صاف کر لیں. ٹوائلٹ میں گئے گندا دیکھا تو اس کو صاف کر لیں. چھوٹے باپ کے تھوڑے ہو جائیں گے, ٹوائلٹ صاف کر دیں. مسجد کی نالیاں خراب ہوئی ہیں, صاف کر دیں. بلکہ ہم مسجد کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جاوے کہ ٹرسٹی لوگ, مؤذن صاحب سب کہیں کہ یار جماعت بہت اچھی تھی, کہ پوری مسجد صاف کر کے گئے. اور اگر گندا کر کے گئے تو اس پر تبصرہ ہوتا ہے مؤذن کو سب سے پہلے کہ بھئی یہ لوگ آئے سارا گندا کر کے چلے گئے. ٹرسٹی اس پر نوٹ لیتے ہیں کہ سارا گندا کر کے چلے گئے. ایسا نہ کرے, بلکہ خدمت کر دے اللہ کے گھر کی, ہم صاف کر دے اس کو, اور بستی والوں کی خدمت کریں. ہم بوجھ نہ بنے کسی بستی میں جا کر, بلکہ موقع دیں. ہم 2 دن 3 دن مسجد میں ٹھہرے تھے, ہم نے مسجد کی بجلی پانی استعمال کیا تو 5-25 روپے وہاں ان کے ربا ہوتا ہے نا, ان کو دے کر آوے, تاکہ ہم کسی جگہ بوجھ نہ بنے اور آئندہ کسی جماعت کے لیے رکاوٹ نہ ہو. تو اس لیے خدمت کریں, اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی. اپنی بھی کریں گے, اپنے ساتھیوں کی, اپنے ذمہ دار کی بھی, اور بستی والوں کی بھی خدمت کریں. اور اپنے ذمہ دار کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنے ذمہ دار کی منشا پہچانے, وہ کیا چاہتے ہیں, ہاں, تاکہ آسانی ہو جائے کام. 24 گھنٹے اپنے آپ کو تیار رکھے اطاعت کے لیے. اپنے ذمہ دار کی اطاعت جتنی کریں گے اتنی اللہ رسول کی اطاعت آسان ہو جائے. وہی اصل ہے کہ اللہ رسول کے ہم اطاعت کرنے والے بن جائے. اس کی مشق ہے یہ. اس وقت ہمارا بڑا مرض یہ نہ ماننے کا ہے. گھر میں بابا یہ کہہ رہے کہ بچے نہیں مانتے ہیں, اور شوہر یہ کہہ رہا ہے بیوی نہیں مانتی ہے, چچا کہہ رہے ہیں بھتیجے نہیں مانتے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں بھانجے نہیں مانتے, بڑے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے نہیں مانتے ہیں, استاد کہہ رہے ہیں کہ بچے نہیں مان رہے ہیں. یہ بڑا مرض ہے اس زمانے کا. اس اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق, ہم ماننے والے بنے, ہم ماننے والے بنے کہ مان کر چلیں, تو انشاءاللہ پھر تربیت ہو جائے گی. اور 1 چلہ 4 مہینہ لگا کر آدمی آئے گا تو بہت زیادہ تبدیلی کے ساتھ آئے گا. ہدایت لے کر آئے گا, علم لے کر آئے گا, عمل لے کر آئے گا, تقوی لے کر آئے گا, فکر لے کر آئے گا, اور پھر زندگی بھر کام کرنا آسان ہو جائے گا. باقی جو حضرات گھروں کی طرف جا رہے ہیں وہ اس کا اہتمام کرے کہ 2 دن سے یہاں جو مذاکرات سنے ہیں, دین کی باتیں بھی سنی ہیں, دین کی محنت کو بھی سنا ہے, تو ہم اپنے گھروں کی طرف یہ عزائم ارادے لے کر جاویں کہ جب تک زندہ رہیں گے دین پر جمیں گے انشاءاللہ. ہاں, اور دین میں بڑا عمل نماز کا ہے. نماز بہت بڑا عمل ہے, بڑی عبادت ہے. اپنی ذات سے نیت کر کے جاویں کہ انشاءاللہ اب زندگی بھر کبھی نماز فوت نہیں کریں گے, بلکہ یہ نیت بناوے کہ نماز ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. 5 وقت کی نماز اپنی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. گھر میں بھی بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں گے, محبت کے ساتھ, فضائل بتا کر, سمجھا بجھا کر گھر میں بھی نماز کی فضا بنائیں گے. اور یہ طے کر کے جاوے انشاءاللہ کہ ہماری پوری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے, اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ ہاں, یہ فکر لے کر یہاں سے جاوے کہ ہماری بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے. 100% مسلمان مسجد میں آوے, اور مسجد کے جو اعمال ہیں, روزانہ کی تعلیم ہے, ہفتے میں گشت ہیں, روزانہ کی محنت ہے, اس محنت میں اپنے آپ کو شریک کریں گے, اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ اس محنت میں شریک کریں گے انشاءاللہ. اور جلدی سے اپنی ترتیب بنائیں گے راہ خدا میں نکلنے کی. مہینے میں 15 دن میں 20 دن میں واپس جا کر اپنی ترتیب بنا کر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے سبھی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک ذرا ضروری بات, جو جماعت